سازشیں کافروں نے چلی. میں بتا رہا ہوں 2025 کا فرعون ہو یا حضرت کلیم اللہ کے زمانے کا فرعون ہو، حسین ابن علی کے زمانے کا یزید ہو یا 2025 کا یزید ہو، جو سازشیں کرے گا، جو نقصان پہنچانا چاہے گا، اللہ اسے اس کی سازش میں پھنسا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا چونکہ وقت قریب ہے. دار الندوہ یہ پارلیمنٹ تھا کفار کا، یہاں پر بیٹھ کر ان کے مشاورتی اجلاس ہوتے تھے، مجلس شورا یہاں پر بیٹھا کرتی تھی، بڑے بڑے ان کے فیصلے ہوتے تھے. وہاں پر مکہ کے سرداروں کو بلایا گیا، سارے سردار جمع ہو گئے، فیصلہ ہونے لگا تھا. ہر قبیلے کا سردار وہاں پر موجود تھا. شیطان نے دیکھا ایک بزرگ کی شکل اوڑھ کر، شکل بنا کر. یہ شیطان کوئی اپنی شکل میں نہیں آتا، یہ لوگوں کی شکل میں آتا ہے. کیونکہ اکثر میں تو اکثر دعا میں کہتا ہوں اللہ ہمیں شیطان صرف انسانوں سے بچا. تو انسانوں میں یہ آتا ہے، شیطان اپنے انداز میں آتا ہے. ہاں اس کے ہتھ گنڈے الگ الگ ہیں، اس کی وارداتیں الگ الگ ہیں. دار الندوہ میں یہ باہر کھڑا ہوا، کسی نے دیکھا کوئی بزرگ ہیں، مسافر انہیں بھی اپنی میٹنگ میں شمار کر، ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے دے دے. لوگ پرسنالٹی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اچھا فیصلہ کرے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اس سے بڑا شیطان مردود کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. پہلا مشورہ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا جائے. یہ جو حضرت صاحب تشریف لائے تھے نا اندر، یہ کہنے لگے یہ کوئی مشورہ ہے تمہارا؟ قید کرو گے تو یہ جو عرب میں قریشی ہیں جتنے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تمہیں جینے دیں گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری رائے. دوسرے نے کہا ایسا کرتے ہیں انہیں شہر بدر کر دیا جائے، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے. یہ چال چلی جا رہی تھی کفار کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، وہ اللہ اپنی تدبیر چلنے لگا تھا ان کے خلاف. دوسرا مشورہ تھا کہ شہر بدر کر دیا جائے. وہ پھر جو حضرت صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی مشورہ ہے؟ شہر بدر کرو گے، ان کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے جس کے کانوں میں پڑے گا وہ اس کا دیوانہ بن جائے گا. پھر ابو جہل اٹھا، رسول اللہ کے زمانے کا شیطان، رسول اللہ کے زمانے کا فرعون اٹھا اور کہنے لگا سارے قبائل کے جتنے طاقتور سردار ہیں سامنے آ جاؤ، سب جا کر محمد عربی پر حملہ کر دو، تیز ترین تلواروں سے جا کر کاٹ ڈالو. پھر ایسے ہوگا کہ اگر ہم پھنسے تو سارے قبائل کے نام آئیں گے، کون ہاتھ ڈالے گا؟ اگر ہم پر خون بہا پڑ گیا تو سارے مل کر پیسے بھی دے دیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ چال تھی کافروں کی. اللہ نے حضرت سید الملائکہ کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو جا کر بتاؤ کہ یہ چال چلنے لگے ہیں، آج ہی کی رات یہاں سے ہجرت کر جاؤ. جناب ابو بکر پاک کو بلایا، غلام کو بلایا. حضور کی اس رات کی ہجرت کی خبر سید الملائکہ نے آ کر دی. یا تو ابو بکر پاک کو پتا تھی یا حضرت علی المرتضیٰ کو پتا تھی. اب قافلہ یہاں سے تیار ہونے لگا، باہر سازشیں ہو رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے حضرت شیر خدا کو بلایا، فرمایا میرے بستر پر آج کی رات سو جاؤ، اور ایسا کرنا جب صبح اٹھو معاملات نارمل ہو جائیں تو ان کافروں کی، مکہ والوں کی امانتیں انہیں واپس لوٹا دینا. کتنے کمال اور لچپال آقا ہیں کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی فکر یہ ہے کہ ان کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے.
یہ ان کی سازشیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق دیکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سوئے, اللہ کی تدبیر دیکھیں. اب وہاں سے نکلنا مشکل تھا, کیسے نکلا جائے؟ چاروں طرف کافر کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے آمنہ کے لال نکلے تو ہم حملہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہمارے محبوب ہیں, ان کی کیا مجال ہے آپ کو نقصان پہنچائیں. ایک مٹھی مٹی کی بری کفار کی طرف پھینک دی, اللہ نے سارے کافروں کو اندھا کر دیا. ایک مٹھی تھی گئی اس طرف, حرم کے چاروں طرف کافر اندھے ہو گئے. یہ تو اللہ کی تدبیر تھی. مٹی ادھر گئی, کافر چاروں طرف سے اندھا ہوا, اور وہ کوئی ایسے اندھا نہیں ہوا کہ مٹی آنکھوں میں پڑی اور دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ کافر ہر چیز دیکھ رہا تھا, نہیں دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہا تھا. آپ وہاں سے نکلے, آپ پھر ہجرت ہوئی, پھر غار ثور, پھر آپ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے. حضرت علی پاک بستر مبارک پر تھے, اور حضرت علی پاک کہتے ہیں کہ ویسے تو پہلے اتنے سکون کی نیند نہیں آئی, لیکن جب حضور نے فرمایا نا صبح اٹھے گا, امانتیں واپس کرے گا, وہ جو تلواروں کے سائے میں نیند تھی, اس نیند کا اپنا ہی ایک کمال تھا. پھر اللہ نے جو تدبیر چلی کہ اسلام پورے عرب میں پھیلا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ وقت لایا, مکہ کے جو لوگ سازشیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر رہے تھے, انہی پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مسلط فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح مبین جو مکہ فتح ہوا, اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی.